نہیں ہے کہ ضعیفہ میری دادی فاطمہ زہرا. بی بی سکینہ سوال کر رہی ہیں سکینہ کو بتاؤ ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون. اپنے سروں پہ ماتم کرنا کہ جب ضعیفہ نے پوچھا کہ تو مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہی ہے, کیا میں نے تجھے کوئی تکلیف دی ہے؟ میں نے تو تجھے سنبھالا ہے جب تو چلتے ناکے سے گری ہے. تو بی بی تڑپ کر کہتی ہے نہیں, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے, کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے. گئے ہیں جب سے بابا چھوڑ کے سب نے رلایا ہے, میرے نازک سے رخساروں پہ بھاری ہاتھ اٹھایا ہے, مگر تم نے میرے گالوں پہ جب سے ہاتھ پھیرا ہے. تم کمی ہے درد میں, تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے. سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم. ضعیفہ کہتی ہے تو ناکے سے گری کیسے؟ کہا مجھے میرے بابا کی عزت کی قسم میں خود نہیں گری ہوں, گرائی گئی ہوں. کہا کس طرح گرائی گئی؟ تڑپ کر بی بی کہتی ہے کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے درے سے, کبھی رہوار دوڑایا, کبھی مارا ہے نیزے سے. اسے معلوم تھا مر جاؤں گی تیزی سے گرنے سے, نے جان کر مجھ کو گرایا چلتے ناکے سے. اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بھی. پڑھوں جملہ اجازت ہے. اپنے سروں پہ ماتم کرنا گریا کر کے مجھ سے کہا ادا کرنا. بی بی کہتی ہے اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے یہاں بھی میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں. اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے میں یہاں بھی میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں میری چھینے ہیں گوہر تازیاں نے بھی لگائے ہیں, گلا رسی میں باندھا بیردہ بازار لائے ہیں, گلا رسی میں باندھا بیردہ بازار لائے ہیں. جملہ سخت ہے, برداشت کر سکو تو سننا, مولا برداشت کرنے کی توفیق دے. بی بی کہتی گلا رسی میں باندھا بیردہ بازار لائے ہیں, سر عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے, سر عباس کے آگے تماچے میں نے کھائے ہیں. سردی آ گئی بالوں میں اتنے غم اٹھائے ہیں, ضعیفوں کی طرح سے سہارا لے کے چلتی ہوں کہ اب میں 4 برسوں میں تمہارے جیسی لگتی ہوں. سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ کون ہو تم ضعیفہ کون ہو تم. انشاءاللہ 15 محرم کو غلام محمد آباد چوک پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور خانی کریں گے. عرفان بھائی کے والد کو خدا علی حسین صاحب کو علی میں جگہ عطا فرمائے. بی بی
ضعیفہ کہتی ہے کہ آ میں تجھے اپنی آغوش میں سلاؤں، تو گھبرا نہیں، تجھے کوئی تماچے نہیں مارے گا، تیری چادر اب کوئی نہیں چھینے گا، تیری بالیاں کوئی نہیں چھینے گا، تیرے دامن میں اب آگ نہیں لگے گی، تجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، تو سکون سے میری آغوش میں سو جا۔ مگر بی بی سکینہ تڑپ کر اٹھ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد چونک کر اٹھ جاتی ہے، تو وہ ضعیفہ سوال کرتی ہے کہ بچی کیا بات ہے، میں نے جب تجھے ضمانت بھی دے دی، اس کے بعد بھی تم سکون سے نہیں سو رہی، چونک کر اٹھ رہی ہے، کیا تیرا بستر نہیں ہے اس لیے تجھے نیند نہیں آئی؟ بی بی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے ضعیفہ ایسی بات نہ کر، تیرا احسان ہے اتنا کہ تو نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پیار کیا، ہاں مجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی، تو نے بستر کی بات کی ہے تو سن۔ اب جملہ بہت سخت ہے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں اور برداشت کر سکیں ہم سب۔ بی بی سکینہ کہتی ہے ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا، ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا، مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا، میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا۔ میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا، میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا، گلوئے خشک پہ خنجر سے گن کر وار کرتا تھا، گن کر وار کرتا تھا۔ بی بی سکینہ نے کہا اے ضعیفہ اپنے ہاتھوں کو دکھا، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک بار غور سے دیکھ کر سوال کرتی ہے لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے، زخمی انگلیاں جیسے کسی خنجر کو روکا۔ بابا میں اکیلی اندھیرا و دشت بلا، جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی روکی چچا مجھے مار رہا ہے، میری مدد تو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و علم شام غم حال صبر شام کے زندہ کے ستم، اپنی غم تم بھی سنا، اپنی غم میں بھی سنا، اپنی غم تم بھی سنا، اپنی غم میں بھی سنا، بابا جان بازو بندے، بابا بابا جان بازو بندے سب کے بنا میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا۔ حسین نے پوچھا سکینہ پھر تیری گردن کھچتی تھی تو اتنا
اتنا لمبا سفر 1300 میل کا سفر تو نے طے کیسے کی؟ ابھی بھی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی۔ عجب مصائب ہیں کہ غش کھانے کے بعد بھی زمین پہ نہیں گر پاتی تھی، کیوں؟ بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی۔ یا بارے اللہ ہماری اسی علیہ